ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گرمی کی دوپہر تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور ہوا بھی گرم لپیٹیں لے رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا لڑکا ریان اپنے کمرے میں بیٹھا مانگا پڑھ رہا تھا۔ وہ مانگا کا بہت بڑا مداح تھا اور اس کے پاس ون پیس، ناروٹو اور ڈریگن بال جیسے مشہور مانگا کے کئی مجموعے تھے۔ ریان کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنا مانگا بنائے گا اور ایک عظیم مصنف بنے گا۔ اسی دوران اس کی ماں نے نیچے سے آواز دی، "ریان، تربوز کاٹ کر رکھے ہیں، نیچے آ کر کھا لو۔" ریان نے کتاب بند کی اور خوشی سے نیچے بھاگا۔ تربوز اس کا پسندیدہ پھل تھا، خاص طور پر گرمیوں میں۔ جب وہ کچن میں پہنچا تو دیکھا کہ میز پر سرخ میٹھے تربوز کے قطرے سجے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک قطعہ اٹھایا اور بڑے مزے سے کھانے لگا۔ تربوز کا رس اس کے ہونٹوں پر بہہ نکلا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، "واہ، کیا مزہ ہے۔" اتنے میں اس کے دوست عامر نے دروازے پر دستک دی۔ "ریان، باہر چلو، کچھ دلچسپ ہو رہا ہے۔" عامر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ "کیا ہو رہا ہے؟" ریان نے تربوز کا ایک اور قطعہ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ "گاؤں کے کنارے پر ایک نئی دکان کھلی ہے جہاں مانگا اور تربوز دونوں بیچے جا رہے ہیں۔" عامر نے پرجوش انداز میں بتایا۔ ریان کے لیے یہ سننا ہی کافی تھا۔ وہ فوراً تیار ہوا اور عامر کے ساتھ نئی دکان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے سوچا، مانگا اور تربوز ایک ساتھ، یہ تو میری خوشی کی انتہا ہوگی۔ جب وہ دکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جس کے سامنے کٹی مانگا کی کتابیں اور تازہ تربوز رکھے ہوئے تھے۔ دکان کا نام تھا مانگا میلو۔ "انکل، یہ مانگا کتنے کی ہے؟" ریان نے پوچھا۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، "بیٹا، یہ مانگا تربوز کے بدلے بھی مل سکتی ہے۔ تم ایک تربوز دو، ہم تمہیں ایک مانگا دے دیں۔" ریان اور عامر حیران رہ گئے۔ یہ تو بہت عجیب سودا تھا۔ ریان نے اپنے ساتھ لایا ہوا تربوز دکاندار کو دے دیا اور اس نے بدلے میں ایک نئی مانگا ڈیمن سلیئر کی کتاب اسے تھما دی۔ "شکریہ انکل۔" ریان خوشی سے چلا گیا۔ عامر نے بھی اپنے پاس موجود تربوز دے کر ایک مانگا لی۔ دونوں دوست خوشی خوشی وہاں سے نکلے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مانگا پڑھنے لگے۔ تربوز کھاتے ہوئے مانگا پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریان نے سوچا، کیوں نہ میں اپنی مانگا کہانی لکھوں جس میں تربوز اور مانگا دونوں ہوں۔ اس نے اپنا نوٹ بک نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ ایک دور دراز کے جزیرے پر ایک جادوئی تربوز اگتا ہے جسے کھانے والا شخص سپر پاورز حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس تربوز تک پہنچنے کے لیے مانگا کی دنیا کے خطرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ عامر نے دیکھا تو بولا، "واہ، یہ تو زبردست کہانی ہے۔" ریان نے مسکراتے ہوئے کہا، "ہاں، اور اس کا نام ہوگا مانگا اینڈ دی جادوئی تربوز۔" اسی شام ریان نے اپنی کہانی مکمل کی اور اسے اپنے دوستوں کو سنائی۔ سب نے اس کی تعریف کی۔ بوڑھے دکاندار نے بھی اس کی کہانی سنی اور بولا، "تم میں بڑا مانگا آرٹسٹ بننے کی صلاحیت ہے۔" کچھ سالوں بعد ریان ایک مشہور مانگا آرٹسٹ بن گیا اور اس کی کہانی مانگا اینڈ دی جادوئی تربوز پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ لیکن وہ آج بھی گرمیوں میں تربوز کھاتے ہوئے اپنی پرانی یادوں کو یاد کرتا ہے۔